السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 19 فروری جمعۃ المبارک سن 2021۔ سب سے پہلے میری معذرت، آڈیو میں کوئی پرابلم ہو، یہ تصویر ذرا ہل جل رہی ہو کیونکہ گاڑی میں ہوں، شورکوٹ جا رہا ہوں، تو اس لیے میں سب سے پہلے اس کی معذرت۔ 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں اور وہ ساری پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں۔ سینٹ کے الیکشن میں بلوچستان کی جو صورتحال ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے ایمرج کر رہی ہے، اور ایک بات یہ ثابت ہو گئی کہ پیسہ پاکستان میں بہت میٹر کرتا ہے۔ پیسے کی بنیاد پر عبدالقادر صاحب نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ لیا، پارٹی نے ریئیکٹ کیا، لیکن وہ اگرچہ پی ٹی آئی نے ٹکٹ ان سے واپس لے لیا، لیکن اب بلوچستان عوامی پارٹی نے ان کو ٹکٹ دے دیا اور وہ آگے ہیں امیدوار بن کے۔ اور وزیر اعلیٰ جام کمال یہ کہہ رہے ہیں بلوچستان کے کہ کوئی پیسہ نہیں دیا انہوں نے، وہ تو پتہ نہیں 55 سے الیکشن لڑ رہے ہیں سینٹ کا، 2004 سے تو کوشش کر رہے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی پیسے ویسے کی بات نہیں ہے، اور وہ جناب ہمارے امیدوار بن گئے۔ لیکن بڑا ایک انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ 2-3 میں فیکٹس آپ کو بتا دوں۔ میں مولانا فضل الرحمان کی پالیسیز پر بہت تنقید کرتا ہوں، بالکل اس حوالے سے یہ کوئی ڈھکی چوبی بات نہیں، لیکن ابھی جو خبر وہاں سے آ رہی ہے بلوچستان سے، جو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو ایم پی ایز ہیں، مولانا شیرانی صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب کوشش کے باوجود اس میں پارلیمانی گروپ میں ڈینٹ نہیں ڈال سکے، اور وہ سارے کے سارے جو ایم پی ایز ہیں بلوچستان کے وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہی ہیں۔ ابھی حال ہی میں شیرانی صاحب آئے تھے بلوچستان، بہت کوشش کی ان کی جماعت نے ان کا بڑا بھرپور استقبال کرنے کی، لیکن ایئرپورٹ پر 15-20 جو گاڑیاں اس سے زیادہ نہیں آئیں۔ کچھ پاکٹس ہیں بلوچستان کے اضلاع میں جہاں شیرانی صاحب کی ایک پولیٹیکل طاقت ہے، لیکن جو اس وقت ایم پیز ہیں، جو ممبر پارلیمنٹ ہیں، یعنی جو ممبر ہیں بلوچستان اسمبلی کے، وہاں پر ان کا امپیکٹ نہیں ہے، تو وہ اس لحاظ سے وہ بڑے تیار ہیں۔ اب اسلم رئیسانی صاحب نے بھی ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے، اختر مینگل صاحب ان کے ساتھ ہیں، تو فضل الرحمان صاحب کی جو پوزیشن ہے وہ خاصی بہتر ہے۔ لیکن دوسری جانب جو حکومتی اتحاد ہے اس میں کیونکہ عبدالقادر صاحب آ گئے ہیں اور وہ ظاہر ہے پیسہ تو لگائیں گے، چاہے اوپن بیلٹ ہو چاہے سیکرٹ بیلٹ ہو، تو وہ کچھ اس طرح کی کہانی بن سکتی ہے۔ پھر دوسرا، اب یار محمد رند صاحب جو ہیں انہوں نے اپنے بچے کے لیے کوشش کی تھی، پارلیمانی پارٹی کے قائد بھی ہیں وہ وہاں پر، اور یہ جو عبدالقادر کے خلاف جو ریوولٹ ہوا، یہ جو پریس کانفرنس ہوئی، اس میں بیہائنڈ دا سین رند صاحب کا بڑا رول ہے۔ رند صاحب نے بلوچستان کی پارٹی کو اکٹھا کیا اور کہا کہ احتجاج کریں آپ، یہ عبدالقادر صاحب کو کیوں مل گئی، کیونکہ ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ پارٹی ٹکٹ واپس ہو عبدالقادر سے اور ان کے بیٹے کو ملے، لیکن ان کے بیٹے کو تو ٹکٹ نہیں ملا، ٹکٹ مل گیا آغا ظہور کو۔ اب ظہور آغا جو ہے وہ ان کی جیت، عبدالقادر صاحب پیسہ ویسہ لگا کے تو کوئی 2-4 ممبر اگر لے لیں گے تو ظہور صاحب کی سیٹ جو ہے وہ خطرے میں۔ اب ان کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ اوپر سے پارٹی جو ہے وہ کوئی ہدایت نامہ جاری کرے، کوئی گروپ بنائے اس طرح کے کہ یہ جو ممبران ہیں ڈپٹی اسپیکر کی ڈیوٹی لگائے۔ اب اگر کوئی اس طرح کی اوور سائٹ نہیں ہوئی تحریک انصاف کی تو ان کے جو ایم پی ایز ہیں وہ ادھر ادھر ہو سکتے ہیں، اور یہ ایک معاملہ ایسا بن سکتا ہے کیونکہ دوسری جانب جو فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے اپنی پوزیشن خاصی بہتر رکھی ہوئی، اور بلوچستان میں 8.5 یعنی 8.5 ممبر جس کے ساتھ ہوں گے تو وہ اس کو سیٹ ایک مل جائے گی سینٹ کی، تو بڑا انٹرسٹنگ سینیریو ہے۔ اسی طرح کے پی کے میں بھی صورتحال یہی ہے، اگرچہ عمران خان صاحب نے عاطف خان صاحب اور وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی صلح کروائی ہے، لیاقت ترکئی جو ہیں ان کو بھی ٹکٹ دے دیا گیا ہے، لیکن ویری انٹرسٹنگ کیونکہ ماضی میں بھی جو وہاں سے لوگ نکلے تھے وہ اس میں پی ٹی آئی کے 20 لوگوں کو نکال دیا گیا تھا، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 نشستیں سینٹ کی زیادہ لینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دفعہ کیا ہوتا ہے۔ ویری ویری انٹرسٹنگ یہ سینیریو ہے۔ پنجاب میں بھی بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ جہانگیر ترین صاحب بالکل ایکٹیو ہو گئے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور اس کا تحریک انصاف کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن اب وہ جو بہت سارے جو دوسرے لوگ تھے جو ان کا پی ٹی آئی کا مخالف گروپ ہے، جس نے جہانگیر ترین صاحب سمجھا کہ بس اب وہ مر گئے ہیں، نکل گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، اور گلیاں ہو جائیں سنجیاں میں مرزا یار پھرے، اب ان کو جو ہے وہ ذرا حرکت میں آئے ہیں۔ اور آج اب آپ کو بھی پتہ ہے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو
برادران یوسف والے جو تعلقات ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ہیں. تو آج گورنر پنجاب شاہ محمود قریشی یہ سب آج یہ فیصل آباد جا رہے ہیں وہاں پہ ایم پی سے ملنے کے لیے. کل جہانگیر ترین صاحب وہاں پر تھے, انہوں نے سب لوگوں سے میل ملاقاتیں کی. وہ اپنے وسائل انہوں نے جھونک دیے ہیں, ساری اپنی جو پولیٹیکل جو انفلوئنس تھا, جو اثر و رسوخ ہے, وہ انہوں نے ڈال دیا عمران خان کے پلڑے میں, اور اس موقع پر وہ عمران خان کے ساتھ آ گئے ہیں. تو جو دوسرا گروپ ہے وہ اب یہ سمجھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے رہ جائیں, اور جہانگیر ترین اگرچہ ڈسکوالیفائڈ ہیں اس وقت, لیکن مستقبل میں یہ جو باتیں چل رہی ہیں ساری, کوئی کہہ رہا ہے کہ شریف صاحب سے کسی بڑے آدمی نے ٹیلی فون پر بات کی ہے, یا اگر کوئی نتائج اسمبلی کے اس طرح سے آتے ہیں الیکشن میں جہاں پر یہ جو لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن کا معاملہ اگر اوور ٹرن ہوتا ہے, اگر نواز شریف صاحب اہل بنتے ہیں تو پھر جہانگیر ترین صاحب بھی اہل بن جائیں گے. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ حاوی ہو جائیں, تو وہ بھی اپنی ایکٹیویٹی شروع کیے ہوئے ہیں. دوسرا ہی جو ایک اہم ایشو ہے وہ ہے چودھری پرویز الہی صاحب کا. اب دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ پرویز الہی صاحب کو پرائم منسٹر نے ٹاسک دیا ہے, ان سے ملاقات بھی کی ہے. چودھری شجاعت صاحب کی بھی صحت اب بار بار وہ دریافت کرتے ہیں. کامل آغا صاحب کو جوائنٹ کینڈیڈیٹ بھی بنایا, لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مونس الہی صاحب سے یہ وعدہ تھا کہ ان کو وزیر بنایا جائے گا, اور کئی دفعہ وعدہ کیا گیا, لیکن پھر بعد میں جو ان کو جس طرح سے باتیں ہوئیں, کرپشن کے الزامات ہیں, یہ ہیں وہ ہیں, تو مونس الہی صاحب اپنے دل سے بڑے خفا ہیں. اور بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ کس طرح سے ممکن ہے کہ اتنے جو وعدے ٹوٹے ہوئے ہوں تو اس میں مونس الہی صاحب ووٹ دیں گے, یا پرویز الہی صاحب ٹھیک ہے کوشش تو کریں گے لیکن اتنی زیادہ بڑی کوشش تو وہ نہیں کر سکتے. اور شاید یہی وجہ ہو کہ جہانگیر ترین صاحب کو میدان میں دوبارہ عمران خان صاحب نے اتارا, کیونکہ یہ جو سگنلز آ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہو رہے ہیں, یوسف رضا گیلانی اہل ہو گئے, پرویز رشید نااہل ہو گئے, اور جس طرح سے مریم نواز بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ رابطے ہیں ہمارے, ڈی جی آئی ایس پی آر تردید کر رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ رابطے ہیں, تو کہیں ظاہر ہے سیاست میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب, اگرچہ مجھے کوئی ایویڈنس نہیں ملا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہے فوج اور عمران خان کے درمیان, لیکن عمران خان بطور پولیٹیشین بڑا انٹیلیجنٹلی اس وقت ایکٹ کر رہے ہیں, اور اپنے جو ناراض ساتھی ہیں ان کو منانے کے بعد وہ ان کو سیاست میں انہوں نے اتارا ہے. اور اب انتظار صرف اس بات کا ہے کہ علیم خان سے کس دن وہ ملاقات کرتے ہیں, اور علیم خان ان پر آپ کو پتہ ہے قتل کا ایک پرچہ بھی درج کر لیا گیا جو کہ ناجائز تھا, جو لیک ویو میں یہاں پر جھگڑا ہوا. آپ کو پتہ ہے کہ کس بزنس ٹائکون نے, پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ بندے بھیجے اور کس نے پرچہ کرایا, لیک ویو کے ساتھ کس کا ٹاؤن ہے جس کو وہ افیکٹ کر رہے تھے. تو وہ خاصے دل برداشتہ ہے علیم خان, موقع پر موجود بھی نہیں تھے, جس زمین کا جھگڑا ہے اس پر ان کا قبضہ بھی نہیں تھا, پھر بھی پرچہ ان کے خلاف ہوا. تو وہ خاصا اس لحاظ سے ان کا وہ دل ایک طرح سے ٹوٹا ہوا ہے. لیکن جو مجھے اطلاعات آ رہی ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ بالکل چل رہے ہیں, چلنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اس موقع پر پرائم منسٹر کی طرف سے کوئی ان کے ساتھ ایک میٹنگ ہو جائے گی تو وہ بھی جہانگیر ترین صاحب کی طرح بہت افیکٹولی وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. تو اب پرویز الہی صاحب بالکل ان کی پولیٹکس جو ہے وہ رہے گی, لیکن ظاہر ہے پرویز الہی صاحب کہتے ہیں نا خوب سے ہے خوب کی تلاش مگر خوب تر کہا, وزیر اعلیٰ بننے کی خواہش تو موجود ہے ان میں, اور ماضی میں یہ رہا بھی کہ مسلم لیگ کیو جو تھی حامد ناصر چٹھا گروپ پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف تھوڑے سے اراکین تھے, لیکن پہلے وٹو صاحب وزیر اعلیٰ رہے, پھر اس کے بعد سردار عارف نقوی وزیر اعلیٰ رہے, تو وہ بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی وزارت اعلیٰ مل سکتی ہے. تو یہ ایک بڑی صورتحال اس طرح ہے. لیکن دوسری طرف یہ جو پروپیگنڈا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا دیا جائے گا, اور اس وقت وہ اگر ہٹتے ہیں تو بڑے ان پاپولر ہیں. ایک بات یاد رکھیں, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ لوگوں میں, عوام میں عمران خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کوئی ڈنٹ نہیں ہے. لوگ آج بھی یقین کرتے ہیں, اور یہ ہے بھی حقیقت کہ اپنی ذات میں وہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے اور پاکستان کی بہتری چاہ رہے ہیں, اور جہاں تک ان سے ممکن ہے وہ فیصلے کرتے بھی ہیں. لیکن ایک مافیا ہے جس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں ہے, اس کے نمائندے ہر جگہ موجود ہیں. تو عمران خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے, اپنے دوستوں کو پھر یہ کہا ہے کہ الیکشن جیتنا ہارنا مقدر ہے, رب کے ہاتھ میں ہے, میں کسی طرح بھی نہ کوئی این آر او دوں گا, مجھے کوئی بلیک میل کرتا ہے جو مرضی کر لے,
مجھے اقتدار سے نکال لے، مجھے جیل میں ڈال دے، میں کسی طرح کا بھی NRO نہیں دوں گا۔ مریم نواز باہر نہیں جائے گی، اور یہ جو جن لوگوں کے خلاف کرپشن کے مقدمات ہیں، میں ان کو بالکل کسی طرح سے بھی کوئی رعایت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ پھیلائی جا رہی ہے خبر کہ مریم نواز کو سرجری کے لیے باہر جانے کی اجازت دلوانے میں بعض لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان سے کہ یہ آپ کرتے ہیں، لیکن عمران خان نے اس کا جواب دے دیا ہے، اور وہ تیار ہیں کہ اگر وہ بھلے اسلام آباد کی سیٹ ہار جائیں، بھلے کہیں سے بھی ہار جائیں، ایکسکیوز می، بھلے ان کی گورنمنٹ چلی جائے، وہ کہتے ہیں کہ میں عوام کے پاس دوبارہ چلا جاؤں گا، اور میں ان پہ چھوڑوں گا کہ یا تو مجھے طاقت دیں، مجھے زیادہ سیٹیں دیں، جو میں چاہوں ان کے ساتھ جو وعدے ہیں وہ پورے کر سکوں، نہیں تو پھر ایسی صورتحال ہے، فیصلہ عوام کا میں تسلیم کروں گا، مانوں گا۔ مجھے بالکل کسی طرح سے بھی کوئی اس میں کوئی نہ شرمندگی ہے، نہ میں کسی طرح سے ہچکچاؤں گا، اور پورے میں دھڑلے کے ساتھ اپنا جو مشن ہے، اپنا جو موٹو ہے، اس کو جاری رکھوں گا۔ تو بہت انٹرسٹنگ سینیریوز پولیٹکس کے یہ سینٹ الیکشن میں اگلے 2-4 دنوں میں آئیں گے۔ مسلم لیگ نون کے اندر اختلافات موجود ہیں، وہاں پر اب وہ جو انتقال ہوا ہے مشاہد اللہ صاحب کا، ان کے جو کورنگ کینڈیڈیٹ انہی کے صاحبزادے تھے، راجہ ظفر الحق، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے فیصلہ بظاہر تسلیم کیا، لیکن اندرون خانہ وہ دل برداشتہ ہیں۔ پرویز رشید صاحب نااہل ہو گئے ہیں، انہوں نے پیسے نہیں دیے۔ عرفان صدیقی صاحب جو ہیں، ان کے بھی نامینیشن پیپرز ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں یہ پتہ چلے گا کہ کس طرف صورتحال جاتی ہے، لیکن یہ الیکشن بہت انٹرسٹنگ ہے۔ سپریم کورٹ سوموار یا منگل تک فیصلہ کر سکتی ہے کہ بیلٹ کو ٹریسیبل بنایا جائے، یا اوپن بیلٹ ہو یا سیکرٹ بیلٹ ہو، اس کا اس پر بڑا امپیکٹ ہوگا۔ وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کی تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا، جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔